نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو اکثر تھے ان کی حالت یہ آپ دیکھ لیں. چند ہی صحابہ مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تھے. محمود بن لبید ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قال اسنتان، آپ علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ہیں یکرہہما ابن آدم، ابن آدم ان کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں، لیکن ابن آدم اس کو ناپسند کرتا ہے. یہ طبی طور پر آدمی ان دونوں چیزوں کو پسند نہیں کرتا. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، یکرہ الموت والموت خیر للمومن من الفتنہ. فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ موت کو ناپسند سمجھتا ہے. ہر بندہ موت سے گھبراتا ہے، موت کو ناپسند سمجھتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہر بات سچ فرمائی ہے، یہ بھی سچ ہے. انہیں سچی باتوں میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کیا؟ میں اور زندہ رہوں، میں اور زندہ رہوں. مرنے کے لیے میرا خیال ہے فی الوقت کوئی بھی تیار نہیں ہے. جو اندر کی کیفیت ہے یعنی وہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے الحمدللہ میں اس وقت بھی موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں. فرمایا میں تیار بیٹھا ہوں، اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں چاہتا ہوں میں دنیا سے چلا جاؤں. تو فرمایا والموت، ایک تو موت جو ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، والموت خیر للمومن من الفتنہ، حالانکہ موت بہتر ہے مومن کے لیے فتنے سے. کسی بھی گمراہی میں پڑ جائے، ڈاماڈول ہو جائے، اس سے بہتر ہے آدمی ایمان کی حالت میں چلا جائے اور آگے چلا جائے، ایمان بچا کے چلا جائے. یہ سب سے بہتر حالت ہے آدمی کی. تو فرمایا موت سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، حالانکہ موت بہتر ہے. وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، اور دوسری چیز جس کو طبی طور پہ انسان ناگوار سمجھتا ہے اور پسند نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے. مال میرے پاس قلیل نہ ہو، مال زیادہ سے زیادہ ہو. اور ہر بندے کے دل میں اندر تک یہ بات رچی بسی ہوئی ہے مال ہے مال. میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی یہ درس میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ مال جو ہے وہ انسان کا کیا ہے؟ تین چیزیں فرمایا انسان کی ہیں اس کے مال میں سے، باقی اس کا اپنا مال بھی اپنا نہیں ہے. الا ما اکلت فافنیت، کھا لیا فنا کر دیا. فرمایا او لبست فابلیت، یہ پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا، یہ مال تیرا ہے. ہاں او تصدقت، فرمایا فامسیت، تو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا. یہ تین قسم کی چیزیں تو تیرے مال میں سے تیری ہیں، اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں ہے. یہ اور واقعتاً کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو آگے صدقہ کر دیا، آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ انسان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آیا اس حدیث میں. ایک، موت کو ناپسند کرتا ہے بندہ، حالانکہ موت مومن کے لیے بہتر ہے. آج کل کے اعتبار سے تو اور بہتر ہے. کیوں کہ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ الامان والحفیظ. اس کے بعد دوسری چیز کون سی ذکر کی ہے؟ قلت مال. قلت مال کو ناپسند کرتا ہے. اس میں فائدہ کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ وَقِلَّةُ الْمَالِ اقل للحساب. سبحان اللہ. فرمایا مال جتنا کم ہوگا اتنا حساب کم ہوگا. یہ جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب کم ہوگا. اس اعتبار سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلت مال بہتر ہے. تو آدمی کو فراخی اگر مل جائے اور اس میں آدمی مال کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرے، حقوق واجبہ شرعیہ جو ہیں وہ ادا ہوتے رہیں، پھر تو آدمی کو شکر کرنا چاہیے. مال سے اچھے اچھے کام کرے، اپنے مال کو اچھے کاموں میں لگائے، یہ ہے بہتری. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا، یہ تو نہیں تھا کہ مال نہیں تھا، لیکن آج تک دیکھیں ان کی سخاوت کے اثرات موجود ہیں. 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی شروع ہے. یہ مدینہ طیبہ میں اوقاف وقف زمینیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بھی حکومت کے قبضے میں ہیں، اور حکومت ان کی آمدنی سے
فقراء اور مساکین پر پیسے تقسیم کرتی ہیں، ان کی ضروریات پہ خرچ ہوتا ہے وہ، آج بھی تو حضرت عثمان کو ثواب مل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح دیگر صحابہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپ بات سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار تھے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہماری آپ کی روحانی مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے لیے ایک پورا باغ لے کر وقف فرما دیا آپ۔ یہ باغ جو ہے ان کی اس کی آمدنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے کو دعا دی کہ تو اس کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ نے ہمارا خیال رکھا تھا، تو یہ خدمت کی تھی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے دعا لی، لیکن مال کو اچھے کام میں خرچ کیا۔ آج دیکھیں فقراء کی اپنی تعریف ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ کو حدیث سناؤں، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس کو، ابن ماجہ ہماری صحاح ستہ کی حدیث ہے، اس میں کتاب ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے کہ آپ کو اتنی رقت تعریف ہوئی آپ علیہ السلام، حالانکہ نبی کا درجہ تو صحابہ سے بہت اونچا ہے اور ہمارے نبی کا تو تمام نبیوں سے اونچا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے جو صحابہ فقراء ہیں، سعالق جو فقراء صحابہ ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے میری دعا قبول فرما لے۔ ہاں جی آؤ جی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے یہ صحابہ، میرے یہ فقیر صحابہ، نادار صحابہ، تو آپ دیکھیں ان کی خستگی کو اللہ کے حضور پیش کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، فقراء کی اپنی فضیلت ہے، اغنیاء کی بھی فضیلت ہے، مالداروں کی بھی فضیلت ہے، لیکن بشرطے کہ اپنے مال کو اچھے اچھے کاموں میں خرچ کریں، اپنی ضروریات پوری کریں، اپنی سہولیات اور جائز کاموں میں خرچ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر مال مضر نہیں ہوگا، ورنہ پھر مال فتنہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔